بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا خواجہ سرا سے نکاح جائز ہے؟ خواجہ سرا مرد ہے یا عورت؟ خواجہ سرا کس غلطی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے بارے شریعت کیا کہتی ہے؟ خواجہ سرا یعنی جسے عام طور پر خسرہ یا ہجڑا بھی کہا جاتا ہے، جس طرح سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طریقے سے خواجہ سرا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جس طرح مرد اور عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، اسی طرح خواجہ سرا کا بھی حصہ بنتا ہے۔ اب اگر خواجہ سرا پر ڈیٹیل سے بات کی جائے تو ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو مردوں کے قریب قریب ہوتے ہیں، مطلب مردوں کے مشابہ ہوتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جو عورتوں کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا خد و خال اور اعضاء عورتوں کی طرح ہوتے ہیں، اور تیسری قسم ان دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے، وہ نہ مرد اور نہ عورت ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، شادی شدہ جوڑے ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ پیارے دوستو، اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرا طرطوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا ہے۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اور جو لوگ حیض کی حالت میں بیوی سے جمع کرتے ہیں تو ایسی اولاد پیدا ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے۔ وہ دعا ہے: اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اور جو مرد جان بوجھ کر عورت کا روپ اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ اب ناظرین گرامی، خواجہ سرا سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں پر جب تک ان کی جنس معلوم نہ ہو جائے، پتہ نہ چل جائے کہ مرد ہے یا عورت، اس وقت تک نکاح جائز نہیں، اور جب اس کی حیت معلوم ہو جائے، اس کی جنس معلوم ہونے پر اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ سراؤں کی تہذیب کرنا، آوازیں کسنا، مذاق اڑانا یا انہیں حقیر سمجھنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ہنسا مشکل کے بارے میں ایک واقعہ مذکورہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک واقعہ پیش ہوا جس نے اس زمانے کے تمام علماء کرام کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایک شخص نے ایک خنسا سے شادی کی، اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنسا اس قسم کا تھا کہ اس کا فرج مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی خنسا کے ساتھ جماع کیا تو اس سے ایک لڑکا تولید ہوا، اور جب اس خنسا نے اپنی لونڈی کے ساتھ جماع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا، اور یہ بات مشہور ہو گئی۔ پھر ان کو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے خنسا سے سوال کیا، جس پر اس نے بتایا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے کہ اس سے ماہواری بھی آتی ہے، اور مردوں والا بھی ہے کہ اس سے خروج منی بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو بلوایا اور برق اور کمبر کو حکم دیا کہ وہ خنسا مشکل کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب سے کم ہو تو خنسا مشکل کو مردہ سمجھا جائے گا، ورنہ عورت بھی اس طریقہ کار سے وہ مرد ثابت ہوا۔ پھر اس کے خاوند اور اس کے درمیان تفریق کرا دی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے، جبکہ عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں، اور کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 بائیں جانب اور 12 دائیں جانب۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ کر اس سے نفع اٹھا۔